بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا عورت حالت حیض میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک کو چھو سکتی ہے، اور اگر پڑھ اور چھو نہیں سکتی تو کیا قرآن پاک کی تلاوت سن سکتی ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ دیگر ذکر و اذکار کرنا عورت کے لیے اس حالت میں کیسا؟ تو معزز سامعین، جہاں تک سوال ہے حالت حیض میں قرآن پاک پڑھنے اور چھونے کا، تو وہ علماء احناف، فقہا اور علماء اہل سنت کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو غسل کی حاجت نہ ہو تو وہ قرآن پاک پڑھے، اور جب تم میں سے کسی کو غسل کی حاجت ہو تو وہ قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہ پڑھے، یعنی کہ وہ غسل کی حاجت چاہے حیض و نفاس کی وجہ سے ہو، چاہے حالت جنابت کی وجہ سے ہو، یا کسی اور وجہ سے، جس کسی پر غسل واجب ہے اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا، وہ پڑھنا زبانی ہو، دیکھ اور چھو کر ہو، اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا اور چھونا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح ابو داؤد و ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت جنابت والا یا والی اور حائضہ قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، اور جہاں تک مجبوراً یعنی کہ قرآن کو اٹھا کر کہیں اور رکھنا ہے، اگر قرآن پاک کو چھونے کی کوئی مجبوری ہے صفائی کی وجہ سے، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر قرآن پاک کو اٹھانے کی حاجت ہے تو پھر کسی بھی کپڑے کی مدد سے، یا اگر قرآن پاک کے اوپر لحاف چڑھا ہوا ہے تو لحاف کو پکڑ کر قرآن پاک کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک پڑھانے والی یعنی کہ معلمہ، حافظہ بھی احتیاط کے ساتھ قرآن پاک پڑھا سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے، یعنی کہ وہ ہاتھ لگانے کی بجائے کسی چھڑی کا استعمال کر لے، اور اگر کوئی لفظ بتانا پڑ جائے تو وہ لفظ کی بھی اصلاح کر سکتی ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیت بھی پڑھنی پڑ جائے تو وہ علیحدہ علیحدہ کر کے توڑ توڑ کر آیت بھی پڑھ سکتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس کو الحمدللہ رب العالمین اس طرح علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ سکتی ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے قرآن پاک سننے کا، تو وہ تمام علماء فقہا کے نزدیک بالکراہت جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر میری گود میں تھا، آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور میں حالت حیض میں ہوتی، اور اس حالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت سنتی، تو قرآن پاک سننا بالکراہت کسی بھی حالت میں جائز ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے دیگر ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، درود شریف کا، تو وہ بھی حالت حیض و نفاس اور حالت جنابت میں جائز ہے۔ انسان حالت حیض میں ذکر و اذکار کر سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی قرآن کی آیت انسان قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے یا حفاظت کی نیت سے پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ آیت کرسی اگر کوئی وظیفے کے طور پر رات کو سونے کے وقت پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یا کوئی اور سورت تلاوت کی نیت سے نہیں، اگر کوئی وظیفے کے طور پر یا کسی اور نظریے سے پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے الحمدللہ بھی قرآن کا ایک لفظ ہے، لیکن اگر کوئی تسبیح کے طور پر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، مزید ایسے ہی شرعی احکام جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔